بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک انتہائی عام بیان دیا ہے جس میں انہوں نے غلطیوں کی بات بھی کی ہے، سبق سیکھنے کی بات بھی کی ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے مخاطب تحریک انصاف ہے یا کوئی اور ہے، باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، ریاست اور سیاست دونوں کے حوالے سے بھی بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا تحریک انصاف کے ساتھ اس بیان کے بعد معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں یا اس کا معنی اس کے الٹ ہے؟ یہ مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی ایک بڑا حکم جاری ہوا ہے۔ یہ حکم امریکی سفیر کے حوالے سے ہے۔ امریکی سفیر کو انکوائری کرنی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ شہباز شریف کا جو بائیڈن نے کس خط کا جواب نہیں دیا، اور یہ جو کیس ہے اب یہ کافی بگڑ گیا۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر حلف نہیں لیا، اور پہلا جو سفیر ہے وہ واپس جا چکا ہے۔ تو اب امریکہ کا کیا جواب ہوگا، اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن ایک خط لکھا ہے سینیٹر اعجاز صاحب نے، اور یہ جو خط ہے بنیادی طور پر آپ کو علم ہے کہ ان کے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو کوٹ لکھپت جیل لاہور کا سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس نے ان کو آج اجلاس کے اندر نہیں بھیجا۔ تو خط کے اندر انہوں نے چیئرمین سینٹ کے نام یہ خط لکھا ہے کہ اسلام آباد سے مجھے لینے عملہ کوٹ لکھپت جیل کے دروازے تک آیا، مگر صوبائی حکومت کی مداخلت پر انہیں واپس روانہ کر دیا گیا۔ جمہوریت کے ساتھ یہ کیسا بھیانک مذاق ہے، یہ کیسی پارلیمنٹ ہے جس میں چیئرمین سینٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ سینیٹر اعجاز چودھری جو ہے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے تو رکھتا ہوں یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حوالگی کا معاملہ ہے، چونکہ جب بھی کوئی صدر جو ہے اس کی مدت پوری ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کو وہ معاف کر دیتا ہے ملزمان کو۔ اس بنیاد پر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک درخواست تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ امریکی حکومت کو پاکستان کے وزیر اعظم استدعا کریں کہ عافیہ صدیقی جو ہے اس کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ لیکن وہاں پہ ہمارا ایک وفد بھی گیا، اور جو امریکہ کے اندر پاکستان کا سفارت خانہ ہے انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا، انہوں نے کوئی ملاقاتیں ارینج نہیں کی، کوئی سہولت کاری نہیں کی۔ یہ شکوہ سارا سینیٹر جو مشتاق احمد ہے وہ تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ لیکن آج بڑا سخت حکم جاری کیا گیا ہے جسٹس سردار اسحاق خان کی طرف سے، اور یہ ابھی شام کے بعد جو ہے اس حکم کی تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انہوں نے جو حکم جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے یہاں سے کہ وائٹ ہاؤس نے بغیر سفارتی آداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے امریکی صدر جو بائیڈن کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معافی کے لیے لکھے گئے خط کا جواب دینا کیوں مناسب نہیں سمجھا۔ یعنی شہباز شریف جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جن کو کہا گیا تھا یعنی اس وقت کے عمران خان کو ہٹا دیں تو پھر تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تعلقات کی بہتری کا عالم یہ ہے کہ وہ سزا معاف کرتے، حوالگی کرتے عافیہ صدیقی کی یا نہ، وہ بعد کی بات ہے، لیکن جواب بھی خط کا دینا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ اور اب یہاں پہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اسحاق انہوں نے ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ وزارت خارجہ کو امریکی سفیر سے انکوائر کر کے رپورٹ جمع کروائی جائے۔ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ امریکی سفیر کے جواب کا ریکارڈ بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ عافیہ صدیقی کی سزا معافی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کا وائٹ ہاؤس نے جواب کیوں نہیں دیا۔ اچھا، وائٹ ہاؤس تو اب جواب ان کا سفیر دے گا، لیکن ساتھ ہی کہا گیا وزارت خارجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی معافی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کا تاحال جواب نہیں آیا، اور پاکستانی سفارت خانے نے ریمائنڈر بھی بھیجا، لیکن وائٹ ہاؤس سے بغیر اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ عدالت نے وزارت خارجہ کو لکھے گئے ریمائنڈر کی کاپی بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزارت خارجہ خود بھی یہ باقاعدہ طور پہ امریکی سفیر سے پوچھ سکتا تھا، لیکن مجبوراً اب یہ عدالت کو حکم دینا پڑا ہے۔ یہ انتظامی معاملہ ہے، لیکن جب کسی ایسی انسانی معاملہ جب سامنے آتا ہے عدالتوں کے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو دینا ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت کا ایک بہت بڑا فیلئر، بہت بڑا بلنڈر ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے اندر دلچسپی نہیں لی،
اور اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو امریکہ کے حوالے سے یہ ایک عام جو ہے وہ حکم دینا پڑا ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پاکستان کی عدالتوں کے احکامات وہ اس ملک کے ادارے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، وہ امریکہ سے کیا جواب لے پائیں گے؟ یہ ایک اگلا سوال ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے گفتگو کی ہے اور یہ گفتگو بڑی عام ہے، اس کے مختلف جو فہم ہے وہ اب مفہوم لیا جا رہا ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے صرف فتنہ الخوارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے. یعنی یہ بات ایک خارجہ پالیسی کے حوالے سے بیان ہے، حالانکہ یہ ہمارے وزیر خارجہ کو بیان اصولی طور پر دینا چاہیے تھا، لیکن آرمی چیف صاحب چونکہ اس وقت وزیر خارجہ بھی ہیں، یعنی ایک ان آفیشل، چونکہ فوج اکثر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ سوالات ہوئے تھے اور یہ اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کا آئینی اور قانونی طور پر جو ہے جس کا ان کو بالکل یعنی جس کے لیے وہ ہے نہیں. حکومت کو یہ جواب دینے چاہیے، لیکن یہ بھی آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ افغانستان ہماری یعنی انہوں نے کہا افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور پاکستان اور افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے، لیکن فتنہ الخوارج ہے، وہاں دہشت گرد چھپ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہے اور یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک یہ دہشت گرد جو ہے ان کو نہیں روکا جاتا. تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ معاملات افغانستان کے ساتھ خراب ہی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی فتنہ الخوارج کی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں عمل داری ہے، صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگٹڈ کاروائیاں کی جاتی ہیں. تو یہ انہوں نے بتایا کہ جیسے پہلے آئی ڈی پی سے یعنی ان کو وہاں سے گھروں سے نکالا گیا، علاقے خالی کروائے گئے اور پھر ان کی آبادکاری بہت بڑا مسئلہ تھا، تو یہ جو کنفیوژن پائی جاتی ہے اس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ یعنی دہشت گردوں کی یہ جو کاروائیاں ہیں یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتی ہیں. پھر انہوں نے کہا ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا کھڑا ہونا ہوگا. تو یہ آپ کو علم ہے کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے انہوں نے گفتگو کی اور کل اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی تھی اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست ہے تو سیاست ہے. تو یہ بات میرا خیال ہے آرمی چیف صاحب سمجھتے ہیں کہ ریاست عوام سے بنتی ہے، عوام جو ہے وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے. جمہوری ملکوں کے اندر انہوں نے جس شخصیت اور پارٹی کا انتخاب کیا اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، اس پر مزید مقدمات بنائے گئے جس کی وجہ سے اب عوام بھی اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو سنجیدہ نہیں لیتی جس طرح ان سے توقع کی جاتی ہے. جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی. یہ آرمی چیف صاحب کی گفتگو بالکل یہ جو جملہ ہے یہ 100% میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بوگس ناجائز مقدمات بنائے جائیں گے کسی ایک پارٹی جس کے ساتھ پاکستان کی عوام کی اکثریت ہے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جائیں گی اور فارم 47 کے تحت ملک کے اندر حکومت قائم کی جائے گی تو پھر یہ متحد عوام کیسے ہوگی؟ اس کا کوئی لایا عمل بھی آپ کو ضرور دینا چاہیے. پھر آگے انہوں نے بہت عام بات کی ہے جس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید کچھ چیزوں کا احساس ہو گیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا فوجی قیادت کو. انہوں نے کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے. اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اب حالات ہیں پاکستان کے ایک کٹ پتلی حکومت قائم کی گئی ہے تو شاید یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. یا اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہم نے پرانا جیسے عمران خان جو ہے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک وقت کے اندر سہولت کاری رہی، وہ اقتدار میں آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ظاہر ہے وہ ایک دوسری طرف کھڑے ہیں اور ان کو عوام بھی ان کے ساتھ ہے.
تو اب اس کے اندر جو ہے وہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے اس طرح سیاست کے اندر جو لوگ ہیں ان کو آگے لا کر مختلف طریقوں سے یہ غلطیاں کی ہے، اور یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح طالبان جو ہے ان کو بنانے کے اندر اور سوویت یونین کی جو جنگ تھی اس کو جہاد قرار دے کے تو جس طرح یہ غلطی ہم نے کی ہے اور اب یہ دہشت گردی کی صورت کے اندر سارا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اب اس کے ترجمے ہی ہو رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بیان کا مطلب جو بیانات ہیں ان کا کیا ہے۔ تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان کو اس طریقے سے لینا یہ ہماری جو ہے وہ بہت بڑی غلطی تھی، یا ایک پورا جو آپ کو علم ہے جہادی جو تنظیمات پاکستان کے اندر کام کرتی رہی اس کنٹیکس کے اندر یہ بات ہو، لیکن چونکہ یہ بیان جاری کیا گیا ہے تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہی جاری کیا گیا ہوگا، اور اس کے اندر یہ مانا گیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یعنی سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہیں، فوجی قیادت سے بھی ہوئی ہے، سب سے غلطیاں ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑا واضح اس کے اندر جو ہے وہ مطلب ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اب یہ واضح طور پر تحریک انصاف جو ہے ان کے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے، یا عادل راجہ حیدر مادری ٹائپ جو لوگ ہیں ان کی طرف یہ اشارہ ہے، اور جھوٹا بیانیہ عوام اور فوج کے درمیان خاص رشتہ، اور اس رشتے میں جو خلیج ہے، اگر تو یہ الزام تحریک انصاف پر ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ فوج بھی میری ملک بھی میرا یہ نعرہ لگایا، تو ان پہ تو یہ فٹ نہیں آتا، لیکن لازمی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست کے اندر مداخلت ہے اس پہ عموماً جو سوال ہے وہ لوگ اٹھاتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے آگے بھی اٹھتے رہیں گے۔ اگر یہ مداخلت جاری رہی تو اس کو ملک کے ساتھ اور فوج باقی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ سے اور پالیسی سے لوگوں کو اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن فوج سے کسی بھی محب وطن پاکستانی کو کوئی جو ہے وہ اختلاف یا دشمنی یا ایک نفرت وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ اب یہ جو بات ہے نیشنل ایکشن پلان کے چونکہ بہت سارے شکے ہیں، تو اس کے مطابق لازمی طور پہ اکثر جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا بہت کام کیا ہے، بہت شہادتیں دی ہیں، خون کے ساتھ ہم نے دیواریں قائم کی ہیں، لیکن جو سول حکومتیں ہیں وہ فیل ہوتی ہیں۔ تو پھر دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جب آئی جی، چیف سیکرٹری، بیوروکریسی وہ ساری کہنے کو سیاسی جماعتوں کے انڈر ہوتی ہے، لیکن وہ بھی جب آپ کے انڈر ہوتی ہے تو پھر ذمہ داری وہ آپ بھی اس کی بھی آتی ہے۔ پھر اس کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کریڈٹ آپ نے لینا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا، ہم خارجہ پالیسی کے اندر یہ ڈپلومیسی چلا رہے ہیں، جس طرح فیصل واڈا ٹائپ لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو جب کریڈٹ آپ نے لینا ہے تو ڈسکریڈٹ بھی آپ کو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی کنفیوژن ہے۔ معاملہ سمپل سا ہے کہ اگر آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کے اندر سے مداخلت ختم کرنے کا اعلان کر دے تو بس کوئی جھگڑے ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور پوری قوم یکجا ہو کر نہ صرف دہشت گردوں کے خلاف لڑے گی بلکہ جو بیرونی چیلنجز ہیں ان پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دوری اختیار کرے گی یا نہیں، یہ وہ سوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں آرمی چیف کے اس بیان کا اگر مطلب جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا ہے تو لازمی بات ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہے یہ کم از کم رک جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔